جی دیکھیں، جب آپ یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو عام طور پر مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جناب دین میں صرف نرمی ہی نرمی ہے، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کام میں آپ کو آسانی لگ رہی ہے وہ کام کر لیجئے، جس کام میں تھوڑی سی بھی مشکل ہو رہی ہے تو جناب دین میں سختی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر دین میں سختی نہیں ہے تو پھر 7 سال کے بچے کو نماز کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کے؟ حقیقتاً بات یہ ہے کہ دین کو قبول کروانے میں کسی کے لیے سختی نہیں ہے۔ کوئی دین کی آپ نے بات پہنچا دی کسی کو، اللہ رسول کی بات بتا دیا، اس کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے بندے ہیں، تو یہ بات پہنچانے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم نہیں مان رہا آپ کی بات، سارے دلائل سننے کے بعد بھی، تو آپ اس کو زبردستی دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دین کے اوپر، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو آپ خود ایک دائرے کے اندر آ گئے، ایک باکس کے اندر آ گئے، اور اپنے اوپر آپ نے وہ تمام کے تمام قوانین جو شریعت میں لاگو ہوئے ہیں، جو شریعت میں ذکر ہوئے ہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر لاگو کر لیے۔ تو آپ تو خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ ہی میں اب چلوں گا۔ تو جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اب آپ میری اور آپ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پابند کر دیا کہ آپ نے ایک ٹکڑا، ایک بالش بھی کسی کی زمین ہڑپ کر نہیں کھانی، آپ کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے جھوٹ کسی بھی صورت میں نہیں بولنا ہے، آپ کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے 1 روپیے کی بھی کسی سے خیانت نہیں کرنی امانت کے اندر، آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز آپ سنیں گے فوراً نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں گے، آپ کہیں پر بھی مصروف ہوں، کسی کام میں ہوں، کہیں پر سو رہے ہوں تو آپ کو اپنی نیند بھی قربان کرنی پڑے گی۔ آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ والدین آپ کو جتنی سختی سے بات کر رہے ہوں، آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی بات کو بیزاریت نہیں دکھانی، ان کی بات کو ہر اعتبار سے ماننا ہے۔ پابند کر دیا گیا آپ کو کہ آپ نے اولاد کے درمیان بالکل عدل کرنا ہے، اعدلوا بین اولادکم، کہ اپنی اولاد کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ چلو۔ اتنی پابندیاں، تو پھر میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے؟ کہیں پر جہاں سختیاں دین میں بیان ہوئی ہیں وہاں پر میں نے سختیوں کو اپنانا پڑے گا، اور جہاں دین میں نرمی آئی ہے وہاں پر نرمی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اصل چیز یہ ہے، میری اور آپ کی مرضی سے دین نہیں چلے گا۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھ لیجئے، جو 26واں سپارہ ہے سورہ فتح کی آخری آیت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ وہ کفار کے ساتھ انتہائی سخت ہوا کرتے تھے اور آپس میں انتہائی نرم ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ کفار سے مراد اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے عبادات لے لیں، اور آپس میں مراد اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے معاملات لے لیں۔ عبادات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی طریقہ پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، اسی طریقے کے اوپر عبادت ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نیت آپ کی بالکل صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تھوڑا سا بھی اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ توحید اور شرک کے معاملے میں آپ کی بالکل بھی ردی برابر بھی، ذرہ برابر بھی شرک اور تکبر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سختیاں تو ہیں، اور نرمی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی جنگ کری، کبھی کسی سے بدلہ لیا تو وہ دین کی سربلندی کے لیے لیا، کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے لیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں آیا۔ تو آپ کے اوپر جب کوئی معاملہ آتا ہے ایسا کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے وہاں پر نرمی اختیار کرنی ہے۔ اب وہاں اپنے سختی اختیار نہیں کرنی، یہاں نرمی والا معاملہ ہے، یہاں آپ نے اپنے غصے کو پینا ہے۔ تو جتنے عبادات ہیں ان کے اندر آپ نے شدت اختیار کرنی ہے، سختی سے عمل کرنا ہے، اور جتنے معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے۔ کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے مخالفت میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ یعنی کہ دنیا کا جو سب سے بہترین رشتہ ہے نکاح، اس کو جب ختم کرنے کا بھی حکم دیا تو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب جیسی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، دو پورے خاندان آپس میں اس طرح لڑ پڑتے ہیں کہ زندگی بھر ان کے چہرے نہیں دیکھتے۔ اس کو بھی اگر شریعت نے کہا ہے تو کہا ہے کہ بڑے احسن طریقے سے، اچھے انداز سے ختم کرو۔ تو جہاں پر معاملات کی بات آئے گی وہاں نرمی اختیار کرنی ہے، اور جہاں پر عبادات کی بات آئے گی وہاں سختی اختیار کرنی ہے۔